آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محفل میں تشریف فرما بزرگان ملت، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اہل سنت، نوجوانان ملت، پردہ نشی کنیزان خاتون جنت، آئیے ہم سبھی سبز گنبد کے مکین جان عالمی طٰہٰ و یاسین حضور سیدنا احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے رفیق العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ الحاج محمد رفیق عالم صاحب سے ابھی سنا آپ نے وہ پیاری حدیث کہ جو کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی ذکر کرے، پڑھے یا سنے، اور پھر بالخصوص اذان کے موقع پر، اور پھر وہ اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ قیامت کا دن، میں اپنی زبان میں نہیں، اللہ کا کلام ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ دن جس دن بھائی بھائی سے کترائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنے ماں باپ سے بھی دور ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی اہلیہ اپنے بچوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کرے گا۔ اس محشر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے صفوں میں تلاش کریں گے۔ کس میں؟ صفوں میں تلاش کریں گے۔ وہاں پر بھی جنتیوں کی بھی صف ہوگی۔ اللہ اکبر! اور کتنی صفیں؟ سرکار فرماتے ہیں پوری صفیں ملائی جائیں گی پورے نبیوں کی لے کر کے تو 120 صفیں ہوں گی۔ اس 20 میں 40 صفوں میں سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ وَثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمْ اور 80 صفیں صرف اور صرف امت محمدیہ میں جو جنتی ہے ان کی صفیں۔ اسی لیے ہم نماز بھی صف کے انداز میں ادا کرتے ہیں اور درود و سلام بھی ہاتھ باندھ کر ادب سے ہم کھڑے ہو کر پیش کرتے ہیں، اور اس کو بڑے پیارے انداز میں، سمجھے کہ نہیں ہے؟ استاد زمان نے کہا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ سرکار پر درود پاک، وہ ورد، وہ وظیفہ جس سے دکھ درد کافور ہوتے ہیں، رنج و الم ختم ہوتے ہیں، اور پھر جنت میں جانے کا سامان ہاتھ آتا ہے۔ لب پہ جب بھی آقا کا نام آتا ہے، میں بولوں آپ بھی بولیں گے؟ ایک مائک ان کو بھی دے دو، آپ کے پاس ایکسٹرا ہے تو میں نے یوں ہی کہا نہیں ہے ان کے پاس۔ لب پہ جب بھی آقا کا نام آتا ہے لامکاں سے سلام آتا ہے، لامکاں سے سلام آتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
جو مجھ پر سلام پیش کرتا ہے اس پر سلامتی نازل ہوتی ہے، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لب پہ جب بھی آقا کا نام آتا ہے، لامکاں سے سلام آتا ہے، اور پھر نام نامی حضور اکرم کا، نام نامی حضور اکرم کا ہر مصیبت میں کام آتا ہے۔ نہ کیوں کر کہوں یا اغثنی حبیبی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ درود پڑھیں آقا کی طرف پوری طرح توجہ لگا کر، محبت کے ساتھ۔ یہ محفل محبت ہے، یہ محفل ادب ہے۔ آج ہم اور آپ صاحب مزار حضور سیدی میر حسینی علی شاہ کے قدموں میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور صالحین اولیاء کا تذکرہ سننے اور پھر اپنے ایمان کو جلا حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں نور ہدایت کمیٹی کے وہ افراد، ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے، دینے والا بھی بہت مبارک ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، نور ہدایت کمیٹی کے افراد جنہوں نے اس محفل کو سجایا، چمکایا، مہکایا، اللہ تبارک و تعالی ان کی پیشانی کو چمکائے، ان کے مقدر کو جگائے۔ ابھی حضرت جا کر آئے نا، اللہ اکبر کبیرہ، میری پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو کیا کیا چیزیں یاد آتی ہیں، اور انہوں نے کہا کعبے پر جب پہلی نظر پڑی تو کیا ہوا، سمجھے کہ نہیں؟ اس ٹیکسی والے سے بات کیا تو کیا ہوا، سمجھے کہ نہیں؟ وہ تمام مناظر میری بھی نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ کیا کہا انہوں نے معلوم؟ کعبے پر جب پہلی نظر پڑی تو کیا چیز ہے دنیا میں بھول گیا، ہماری نظر گندی نظر، خطا کار نگاہیں ہماری نظریں کعبے پر پڑتی ہے تو ہم جیسے لوگ دنیا بھول جائیں۔ اللہ والے جب رب کعبہ کے جلووں میں گم ہوتی ہوں گے تو پھر اس کیف کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جی میں کچھ کہنے والا تھا، یہ یوں کہہ دیا۔ ابھی 2-3 چیئر خالی ہے، میں بلانے کے لیے سوچ رہا تھا۔ پیچھے میں جو حضرات تشریف فرما ہے شاید ان کو محسوس نہیں ہو رہا، سامنے میں کچھ چیئر کرسی خالی ہے، اگر قریب آ جائیں تو اچھا۔ میری خصوصی دعوت کا انتظار کرتے ہیں، ماشاءاللہ خوش آمدید۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، کیا بات ہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور آگے بولو ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، بلا شبہ غوث اعظم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، اللہ اکبر۔ شفا پاتے ہیں صدہا بولے تو سینکڑوں بلہ کے، جاں بلب اب جس کی جان جا رہی سو، امراض مہلک سے ایسے امراض کہ جس میں ہلاکت ہی اب یقینی ہے، ویسے امراض سرکار غوث اعظم، اللہ اکبر۔ شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجب دارالشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، جہاز تاجراں
بزنس مینوں کا جہاز پانی کے بھور سے نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب رحمان اللہ رب العالمین ان کے لیے محبت کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو ایمان لائے یعنی جو ایمان میں کامل ہیں اور اچھے کام کیے، جن کے عمل میں اخلاص ہے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے محبت کرتے۔ کیا مطلب؟ یہ وہ صالحین ہوتے ہیں، یہ وہ اہل اللہ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے بلکہ ان کی محبت کو خلق خدا میں اتار دیتا ہے، مخلوق کو بھی ان کا محبوب بنا دیتا ہے، اور جس کو اولیاء اللہ کی سچی محبت نصیب ہوتی ہے، مت پوچھو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کو نجات کا ذریعہ اور سامان مل جاتا ہے۔ یاد آتے ہیں مجھے حضرت سیدنا بشر حافی، قاسم بن منبہ کہتے ہیں میں نے حضرت سیدنا بشر حافی کو خواب میں دیکھا، وہ انتقال کر گئے تھے، وصال کر گئے تھے۔ حضرت نے کہا نا ادب کی بات، واہ، قبر، ان کو قبر ہی نظر آیا۔ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہاں ہم کم سے کم لفظ مزار کہتے ہیں، مزار جہاں زیارت کے لیے آئے، حاضری دینے کے لیے آئے، اسے مزار کہتے ہیں۔ جی ہاں، کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت سیدنا بشر حافی کو قاسم بن منبہ نے خواب میں دیکھا، وہ وصال کر گئے تھے۔ پوچھا آپ کا کیسا معاملہ ہے، کیا حال ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ نے کیا پایا؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے بخش دیا، جتنے میری نماز جنازہ میں شریک تھے ان کو بھی بخش دیا، جتنی میری نماز جنازہ میں تھے ان کو بھی بخش دیا۔ جب ادھر سے یہ جواب آیا تو حضرت بشر حافی کہتے ہیں اے اللہ اس کو بھی بخش دے جو مجھ سے محبت کرے، اس کو بھی بخش دے جو مجھ سے محبت کرے۔ تو ادھر سے آواز آئی وَلِكُلٍّ مَّنْ أَحَبَّ، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اور ہر اس ایک کے لیے جو تجھ سے کیا کرے، محبت کرے، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ اولیاء کرام کی سچی محبت یہ بخشش کی ضمانت ہوتی ہے، بخشش کا ذریعہ۔ یہ اولیاء کرام کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ ان کی مدد وقت نزع ہوتی ہے۔ بولوں امام راضی کو، آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھے کہ نہیں؟ ان کی مدد سمجھے کہ نہیں قبر میں ہوتی ہے، ان کی مدد روز قیامت ہوگی، ان کی مدد ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان سے سچی محبت کریں۔ حضرت سیدنا بشر حافی کا ذکر آ گیا ہے، یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، بہت سے وہ ہیں جو مجھے حاضری بھی دلا کے لائے ہیں۔ حضرت سیدنا بشر حافی بغداد کی سرزمین پہ نعمانیہ کے علاقے میں، یعنی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک سے کچھ ہی فاصلے پر حضرت سیدنا بشر حافی آرام فرما ہیں، بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے معاصرین میں سے ہیں، ہم زمانہ میں سے ہیں۔ جانتے ہیں یہ بشر حافی کون ہیں؟ رات میں سوئے ہوئے ہیں،
کون؟ بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ والے ولی صفت درویش سوئے ہوئے ہیں، خواب میں حکم ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے جاؤ بشر کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے ان کا نام اپنے اولیاء میں شامل فرما دیا۔ حضرت بشر حافی صبح ہوئی، وہ اللہ والے بیدار ہوئے، آنکھیں کھلی، بشر حافی کے پاس جاؤں یہ خوشخبری سنانے کے لیے، مگر بشر حافی کا عالم یہ ہے کہ وہ نشے میں مست ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ابھی آپ ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے، شراب نوشی ہے، شراب کے جام میں آپ مست ہیں۔ سوچنے لگے، آگے پیچھے ہوئے، کیسا جاؤں، کیا بولوں، زمانہ کیا کہے، لوگ کیا کہے، سوچو فکر میں آگے پیچھے ہونے میں دن گزر گیا۔ پھر رات ہوئی، پھر دیدار، پھر حکم ہوتا ہے جاؤ بشر سے کہہ دو اللہ نے ان کا نام اپنے اولیاء کی فہرست میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر صبح ہوئی، غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی زندگی کی صبح کہیں اور ہے، شام کہیں اور ہے، نہ صرف شراب پی رہے ہیں بلکہ ان کا تو شراب کا کاروبار ہے، ان کا تو میں خانہ لگا ہوا ہے، میں جاؤں گا لوگ دیکھیں گے، میں کیا جواب دوں گا، یہی سوچتے آگے پیچھے ہوتے دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسری شب آئی، پھر وہی حکم ہوا، اور اس کے بعد پریشان ہیں، کیا کروں، کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ظاہری حالت کچھ اور ہے، حکم اور اشارہ کچھ اور ہے، یہاں تک کہ جب چوتھی رات آئی حکم ہوا تم نے بشر کو ہمارا پیغام نہیں سنایا، اب اگر نہ سناؤ گے تو تمہارا نام اولیاء کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا، اولیاء کی لسٹ سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا۔ صبح ہوئی، اب پریشان ہے، کچھ نہیں، حکم ہوا ہے، چلے، کہاں چلے؟ بشر حافی کو تلاش کرتے ہوئے ان کے مکان تک پہنچے، ان کے مقام تک پہنچے، وہ مست ہیں اپنے نشے کی حالت میں، پہنچے، باہر سے آواز دی، کسی کو بھیجا، جاؤ کہہ دو بغداد کا ایک درویش ہے، وہ بڑے مشہور تھے، لوگوں میں نیک گردانے جاتے تھے، جا کر کہو بشر کو میں بلاتا ہوں۔ جیسے ہی یہ آواز اندر پہنچی، بشر حافی جو نشے میں مست تھے، یہ اتنے بڑے بزرگ، ادب کی بات آ رہی ہے، ادب، آہا، اتنے بڑے بزرگ، آخر کیا بات ہو گئی، وہ یہاں تک آ گئے، اسی حالت میں وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی چپل اور جوتی بھی نہیں دیکھتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہاں تشریف لائے، کیا پریشانی ہے، اب کیا کوئی چیز ہونے والی ہے، آپ کیوں تشریف لے کر آئے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ نہیں، بس یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اولیاء کی فہرست میں داخل فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو نوازتا ہے تو یہ ہے، حضرت بشر حافی کی ابھی پہلی زندگی کی کیفیت کچھ اور ہے، اس بزرگ نے سنایا، جب وہ پیغام سنا چپل پہ نہیں تھے، اسی وقت انہوں نے توبہ کیا، اسی وقت انہوں نے توبہ کیا، اور توبے کے بعد شراب کے مٹکے توڑ دیے، شراب بہا دی، اور تائب ہو کر اللہ والوں میں شامل ہو گئے۔ اب اس کے بعد عالم یہ ہے، بشر حافی، مولانا حافظ نور اللہ صاحب تشریف لائے ہیں، اوپر شہنشین پر آ جائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ بشر حافی، ادب، ادب دیکھیے، حضرت نے مجھے اشارہ دے دیا، بہت پہلے سے ہوتا نا تو بہت کچھ اور جو ہے میں فیضیاب ہوتا تھا،
دو ہی تین جملے ملے. ادب کیا؟ جس حالت میں مجھے اللہ کا پیغام ملا ہے اس وقت میرے پیر میں جوتی چپل نہیں تھی. یہ اللہ کی بادشاہی ہے، یہ اس کی سلطنت ہے. میں اس کی شہنشاہیت میں یہ چپل جوتی کے ساتھ چلوں مجھے گوارا نہیں ہے. ہمیشہ بغیر جوتی اور چپل کے ہی چلتے رہے. اسی وجہ سے دنیا انہیں حافی کہتی ہے، بشر حافی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ادب کا صلہ بھی کیا عطا فرمایا. واہ! بزرگوں نے بیان کیا ہے بغداد کی سرزمین پر چوپائے، بکریاں وغیرہ جو گلی اور راستے ہوتے اس میں گندگی نہیں کرتی کیونکہ یہاں سے بشر حافی گزرنے والے ہیں. جب ایک دن کسی خاتون نے دیکھا کہ اب تو گلی کے اندر جو ہے چوپاؤں نے، مویشیوں نے گندگی کر دی ہے، سمجھ گئی کہ اب ہو سکتا ہے بشر حافی اس ظاہری دنیا سے پردہ کر گئے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے ادب کیا، ان کا یہ مقام ملا. یہ تو آپ نے گفتگو سن لی. حضرت بشر حافی کو اولیاء کی فہرست میں شامل کیا گیا، خوشخبری سنائی گئی. سبب کیا؟ وجہ کیا؟ بزرگان دین بیان کرتے ہیں یہی بشر حافی ایک روز نشے میں مست تھے، راستے سے گزر رہے تھے، چلتے ہوئے دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، ایک پرزہ دیکھا جس کے اوپر اللہ رب العالمین کا اسم پاک لکھا ہوا تھا، نام پاک لکھا ہوا تھا. ہیں مست نشے میں مگر رب العالمین کا اسم پاک فوراً اٹھایا، صاف کیا، چوما، عطر لگایا اور اس کو بلند مقام پہ رکھ دیا. یہ ادب اتنا پسند آیا رب العالمین کو، وہ ادب اس قدر بھا گیا. اسی شب ان کے لیے یہ حکم آیا بشر کو جا کو کہہ دو انہیں اولیاء کی فہرست میں داخل کر دیا گیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ عطا فرماتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے. حضرت سیدنا بشر حافی اب اس کے بعد وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ علم مت پوچھئے. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کا قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم بشر حافی کو کیا جانتے ہو؟ مجھے تم محدث بتاتے ہو، مجھے تم فقیہ کہتے ہو، مجھے تم جو ہے امام کہتے ہو، مگر بشر حافی مجھ سے زیادہ خدا کو جاننے والا ہے، مجھ سے زیادہ خدا کو جاننے والا ہے. یہ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں ان کی زبان پاکیزہ ہوتی ہے، ان کی نگاہ پاکیزہ ہوتی ہے، ان کا قلب بالکل پوری طرح آئینہ ہوتا ہے. جب یہ کسی پر نظر ڈالتے ہیں دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے سبب اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، ان کے سبب اللہ تعالی ہم سے بلائیں دور فرماتا ہے. میرے دوستو، ان کی سچی عقیدت، سچی محبت، ان کا احترام اور ان کا ادب اپنے دل میں بٹھائیں. بظاہر دکھنے میں بڑے عام سے انسان لگتے ہیں مگر قسم خدا کی ان کی زبان جب کھلتی ہے تو اللہ رب العالمین لاج رکھ لیتا ہے. اسی بغداد کی سرزمین پر حضرت سیدنا ذوالنون مصری بھی تو آرام فرما ہے، تشریف لے گئے تھے، انہوں نے حاضری دلوائی ہے مجھے. حضرت سیدنا ذوالنون مصری معلوم ہے نا آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر سے دریا سے گزر رہے تھے، اس میں جہاں بہت سارے لوگ تھے، ایک تاجر بزنس مین بھی تھا، وہ موتی کا کاروبار کرنے والا تھا. اس کی ایک موتی گم ہو گئی. اس نے دیکھا، سب کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، آخر میں وہ حضرت سیدنا ذوالنون کو دیکھ کر کے کہا تم نے ہی میری موتی لی ہے، تمہارے ہی پاس ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان کو موتی سے کیا لینا دینا.
ان کو موتی سے کیا لینا دینا، سمجھی کہ نہیں؟ ہاں، ان کے تو اللہ والے یہ ہوتے ہیں، ان کے مدرسے کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو اس بیمار کو شفا یابی مل جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری نے کہا، کیا کہا؟ نہیں میں نے تو نہیں لی ہے، میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، مگر وہ شخص برابر حضرت سیدنا ذوالنون مصری پر کیا کرتا رہا؟ الزام لگاتا رہا، بار بار کہتا رہا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری، اللہ والوں کی زبان زبان ہوتی ہے، اے پروردگار تو خوب جانتا ہے میں نے اس کی کوئی موتی نہیں لی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور وہ سمندر دریا سے ایک ایک مچھلی، ایک ایک موتی لے کر کے ان کی کشتی کے قریب آ جاتی ہے۔ آپ موتی لے کر دے دیتے ہیں، تو ایک موتی کی بات کر رہا ہے۔ تب سے دنیا انہیں ذوالنون مصری کہتی ہے، وہ بھی بغداد کی سرزمین پر آرام فرما ہے۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، ان کی بات نرالی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں ان کا تذکرہ یوں ہی نہیں ہے، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے رحمت الہی کے فرشتے اترتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ان کا جو ذکر سنتا ہے اور جو ذکر سناتا ہے، اولیاء کے تذکرے سے فخر و گھمنڈ و غرور کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جو متکبر ہوتا ہے وہ اولیاء کرام کی سیرت کو سننا سنانا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی بغداد کی سرزمین پر حضرت سیدنا معروف کرخی بھی ہے، وہاں پر بھی حاضری ہوئی ہے الحمدللہ۔ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح وہ کام کرتے ہیں، اللہ ان کی زبان میں کیسے لاج، کس طرح لاج اللہ ان کی زبان کی، ان کی بولی کی کس طرح لاج رکھ لیتا ہے۔ ایک مرتبہ چلے، کچھ جو ہے دریا کے کنارے چلے، چند نوجوانوں کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، مست شراب میں ہے، نشے میں ہے، فسق و فجور میں ہے، اور اپنے عیش و طرب میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عیش و طرب میں ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی کے ساتھ کچھ آپ کے مریدین ہیں، کچھ مصاحبین ہیں، اور پھر انہوں نے کہا حضور والا آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے، ان کے لیے درستگی کی دعا کر دیجئے، یہ لوگ کس طریقے سے خدا کو بھولے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا معروف کرخی نے کہا میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہو گے نا؟ تم آمین کہو گے نا؟ انہوں نے کہا ایسے لوگ تو ہلاک ہو جائیں۔ ان لوگوں نے کہا ایسے لوگ جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں، مگر حضرت معروف کرخی نے کہا میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ سبوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت معروف کرخی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح تو نے ان کو اس دھرتی پہ، اس دنیا میں یہ عیش و نعمت، راحت اور عشرت عطا کی ہے، آخرت کی بھی نعمت اور رحمت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیر۔ ان کے پاس گئے نہیں، تقریر نہیں کرے، سمجھائے نہیں، بس مولا جس طرح یہ یہاں پر عیش و طرب میں ہیں، آخرت میں بھی عیش و نعمت میں رہیں۔ انہوں نے آمین کہی، انہوں نے آمین کہی، چونکہ وعدہ ہو چکا ہے، آمین کہنے کی دیر ہے۔ وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کی نظر حضرت سیدنا معروف کرخی پہ پڑتی ہے، جیسی ہی نگاہ پڑی دوڑے ہوئے چلے آئے۔ کہاں آئے؟ اللہ کے ولی کے پاس آئے۔ اللہ کے ولی کی ملاقات بخشش کا ذریعہ بن رہی ہے۔ قریب آئے اور آنے کے بعد حضرت معروف کرخی سے کہتے ہیں ہم آپ کے ہاتھوں پر توبہ کرتے ہیں، سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آپ ہمارے توبے کی قبولیت کے لیے آمین کی مہر لگا دیجئے۔ وہ لوگ توبہ کرتے ہیں، اب اس کے بعد عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اولیاء صالحین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی زبان سچی ہوتی ہے، جن کی نگاہ پاکیزہ ہوتی ہے، اور جن کا دل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوتا ہے۔ زبان، نگاہ مت پوچھئے، ان کی
ان کی کیفیت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک انسان دیکھتا ہے تو بہت معمولی ہلکے پھلکے نظر آتے ہیں، مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتے ہیں، چہیتے لاڈلے ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی بات خالی نہیں جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خواص جنگل میں ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، آپ کے مریدین ہیں، دیکھتے ہیں کہ جنگل میں بڑے بڑے درندے، شیر سب آ گئے، قریب آ گئے، اور آنے کے بعد ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مریدین پر خوف طاری ہے، اب کیا ہوگا کیا نہیں، مگر حضرت ابراہیم خواص ہیں، وہ ذکر کرتے جا رہے ہیں، ورد کرتے جا رہے ہیں۔ جب ان کے مریدوں نے دیکھا کہ درندے بہت قریب آئے تو ایک درخت پہ یہ لوگ چڑھ گئے، کم سے کم اپنی سیفٹی کر لے، اپنے آپ کی حفاظت کر لے، مگر حضرت ابراہیم خواص ذکر کرتے ہی رہے، اللہ کو یاد کرتے ہی رہے، یہاں تک کہ وہ درندے آئے، گھوم پھر کر کے واپس چلے گئے۔ یہ لوگ درخت سے نیچے اترے، حضرت ابراہیم خواص نے اپنا ورد مکمل کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے چل نکلے۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم خواص لیٹتے ہیں، آرام کرتے ہیں، مچھر نے کاٹا۔ کس نے؟ مچھر نے کاٹا تو ہاتھ کو حرکت دی، بے چینی کا اظہار ہوا، زبان سے بھی کچھ الفاظ نکلے۔ مریدین نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ کل تو نہیں پوچھے تھے، آج پوچھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیوں، کیا ہو گیا؟ کل آپ جہاں پر ورد کر رہے تھے بڑے بڑے درندے، خونخوار شیر سب آئے تھے، وہاں تو آپ جو ہے ٹس مس نہیں ہوئے، وہاں تو آپ ایک دوسری طرف بھی نہیں گئے، اور آج جو ہے یہاں پر چھوٹے سے مچھر نے ڈنک مارا، تھوڑا سا کانٹا اپنا چبایا تو آپ تل ملانے کا اظہار کرتے ہیں۔ بولے تم کو نہیں معلوم، اس وقت میرے دل پر واردات الہی تھی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تجلی ہو رہی تھی۔ اس وقت جو ہے میں نے اپنے آپ کو رب کی طرف پوری طرح سپرد کر دیا تھا، وہاں پر قوت ایمانی کا اظہار تھا۔ اور ابھی جو تم دیکھ رہے ہو یہ بشری تقاضا ہے اور معمولی جسمانی چیز ہے، تم یہاں پر دیکھ رہے ہو۔ یہ اللہ والے دکھنے میں بڑے سمپل ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہیں پاکیزہ، ان کی زبان سچی، ان کا دل صاف و شفاف آئینہ، نگاہ پاکیزہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت بہت کم عمری میں ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کا جبہ پیرہن لمبا ہے، جب گزر رہے ہیں کچھ بازاری عورتیں، وہ عورتیں جو کہ اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہیں، ایسی عورتیں گزر رہی ہیں، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت، اللہ والوں کی نگاہیں کیسی محفوظ ہوتی ہیں اور ہماری نگاہیں کتنی آوارہ گردی کرتی ہیں۔ امام اہل سنت نے اپنے نیچے کے دامن کو لیا اور آنکھوں پر لگا لیا، آنکھوں پر ڈال لیا۔ گزرنے والی ان عورتوں نے کہا بچے تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ آنکھیں تو چھپا لیے مگر گھٹنے کے پاس کا حصہ تو نظر آ رہا ہے۔ امام اہل سنت نے کہا تھا پتہ نہیں ہے، جب آنکھ بہکتی ہے تو خیالات بدلتے ہیں، اور جب خیالات بدلتے ہیں تو اعضاء بھٹکتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھ کی حفاظت کر لی ہے۔ امام اہل سنت کا یہ پیغام، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ میرے دوستو، یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں انہیں کچھ خوف نہیں ہوتا، انہیں کچھ ملال نہیں ہوتا، انہیں کچھ رنج نہیں ہوتا۔ آپ بار بار یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے ولیوں کو کچھ خوف نہیں ہے اور کچھ غم نہیں ہے۔ خوف کب ہوتا، کس کو ہوتا؟ غم کون کرتا ہے؟ غم کس کو لاحق ہوتا ہے؟
اچھی طرح سمجھ لیں، آنے والی زندگی میں، آنے والے وقتوں میں کسی تکلیف دہ چیز آنے کا خیال، یہ خوف ہے، یہ خوف ہے۔ میں جا رہا ہوں، تاخیر ہو رہی ہے، کہیں ٹرین چھوٹ نہ جائے، آنے والے وقتوں میں تکلیف کا ہو سکتا ہے، امکان ہے، تو ہمیں خوف ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گزری ہوئی چیزوں اور گزری ہوئی تکلیف کو یاد کرنا، یہ رنج ہے، ملال ہے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں گزری ہوئی چیزوں کے بارے میں بھی کوئی ملال نہیں رہتا، اور آنے والے وقتوں سے بھی انہیں کوئی خوف نہیں رہتا۔ وہ سب جانتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے، میرے رب کے حکم سے ہے، جو ہوا وہ بھی رب العالمین کے طرف سے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی رب العالمین کے طرف سے۔ اللہ والوں کی بڑی نرالی شان ہوتی ہے، وہ عبادت ان کی عبادت ہوتی ہے، یقیناً ان کا سجدہ سجدہ ہوتا ہے، ان کا توکل توکل ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا آپ کچھ کرتے دھرتے نہیں ہیں، آپ ایک آدھی چھوٹی موٹی دکان لگا لیجئے۔ جب انہیں کہا گیا، دوستوں نے کہا، تو انہوں نے ایک دکان لگائی۔ دکان شاپ کہاں لگائی؟ ایک چھوٹی گلی کو تلاش کیا، اور گلی کے کنارے میں جہاں گلی اینڈ ہو رہی ہے، لوگوں نے کہا کیسے ہیں؟ دکان لگائے تو اسپاٹ نہیں دیکھا، لوکیشن بھی خیال نہیں کیا، وہاں لے جا کر کے دکان لگا دیے۔ دکان چلے گی، مگر اللہ والوں کا توکل دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں جہاں میں نے دکان لگائی ہے وہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کیا؟ وہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کیا؟ ارے موت کا فرشتہ کہاں نہیں آتا؟ گھر میں رہو، دواخانے میں رہو، جب وقت پورا ہوتا ہے ان کو اپنی ڈیوٹی انجام دینی پڑتی ہے۔ آپ کیسا ہی گلاس لگا لو، پوری طرح پیکنگ کر لو، وہ تو آ ہی جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو کارنر پہ میری دکان ہے وہاں موت کا فرشتہ آ سکتا کیا؟ سبوں نے کہا کیسی بات کہہ رہے، کیوں نہیں آتا؟ تو آپ کہتے ہیں وہاں موت کا فرشتہ تو آ سکتا ہے، رزق کا فرشتہ نہیں آ سکتا۔ رزق کا فرشتہ نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولیاء کی سیرت سیرت ہوتی ہے، ہم اور آپ رزق کی طرف جاتے ہیں، رزاق کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سب مادی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، اور پھر مسبب الاسباب سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام اہل سنت نے کیا کہہ دیا تھا؟ جلدی بولو۔ جب چلی ان کی کشتی تو جی امام آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ آپ نے کہا یہ سمندری طوفان اپنی جگہ ہے، یہ جہاز کے چلانے والے اپنی جگہ ہیں، ہم کو کچھ فکر نہیں ہے، کچھ غم نہیں ہے، آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے اولیاء کرام کی سیرت، ان کے کتاب حیات کا برق اس لیے لا رہا ہوں، یہ ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے کامیابی کے راستے ہیں۔ ان کے نقوش پا پہ چلیں تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ محبوب ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں اب بالکل آپ کو ہاتھ باندھے رہنا ہے، کچھ حص و حرکت نہیں کرنا ہے، نہیں میرے دوستو، یاد رکھیں آپ رزق کی تلاش میں تو نکلیں گے، مگر حلال روزی تلاش کریں گے، حلال روزی تلاش کریں گے۔ کوئی اللہ کا ولی حرام کو طلب نہیں کرتا، اللہ کا ولی چونکہ یہ اللہ کا دوست ہے، حلال کو پسند کرتا ہے۔ جو مقدر میں ہوگا ضرور مل کے رہے
گا، جو نہیں ہے وہ کوئی ہمارے پاس بھیج نہیں سکتا ہے۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، یقیناً ان کی کتاب زندگی ہمارے لیے عظیم درس ہے۔ وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے اب ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، نہیں، اسباب کو اپنائیں گے، ذرائع اختیار کریں گے، مگر توکل بھروسہ اللہ رب العالمین پر۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ میری سواری ہے، میں ایسی ہی اس کو چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، پہلے اس کو باندھو، کھوٹی سے باندھو، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تم دکان پر جاؤ، تم محنت و مشقت کرو، اللہ تبارک و تعالی رزق رساں ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا بھی حق ہے، ہم پر ہمارے گھر والوں کا بھی حق ہے، ہم پر ہمارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، ہم پر ہمارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی سنت کریمہ ہے کہ تمام کے حقوق ادا کیے جائیں۔ جب بندہ تمام کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ تمام کے حقوق، جب حقوق کی بات آ گئی ہے تو ایک حدیث پاک کا خلاصہ رکھ کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لے رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، اور دوسری جانب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو عراق کی سرزمین پر مدائن میں آرام فرما ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ آج اس مجلس سے آپ جائیں گے، اولیاء اللہ کا تذکرہ سن کے جا رہے ہیں، کیا لے کر جائیں گے؟ آپ توجہ کریں۔ حضرت سیدنا ابو درداء یہ مدینے کے رہنے والے انصار صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی یہ ہجرت کر کے آنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی میں اللہ کے رسول نے بھائی چارہ قائم کر دیا۔ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ جب صحابہ کرام مکے سے مدینے میں آئے ہجرت کر کے، ایسی صورت میں اب مکے سے آنے والے صحابہ کرام ساز و سامان لے کر نہیں آئے تھے، دھن دولت لے کر نہیں آئے تھے، کھیت باغ جائیداد تمام چیزیں وہیں چھوڑ کر کے رسول اللہ کی محبت میں مدینے چلے آئے تھے۔ جب مدینہ آئے تو پھر ان کی گزر بسر، ان کا معاش کیا کریں، اور یہ ایسے خوددار تھے، دوسروں پر بھی ڈیپینڈ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا تو وہ لوگ کہتے ہمیں مارکیٹ دکھا دو، ہم کچھ محنت و مشقت کر لیں گے اور حلال روزی حاصل کر لیں گے۔ جب صحابہ کرام مکے سے آنے والے کم و بیش 45 سے 50 ہو گئے، اللہ کے رسول نے مدینے کے ایک صحابی کو لیا اور ادھر سے ہجرت کر کے آنے والے ایک صحابی کو لیا، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ عقد مواخات کہلاتا ہے، بھائی چارگی میں بندھن کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو، حضرت ابو درداء کون ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، بڑے عابد، بڑے زاہد، اور پھر مفسر قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات شریفہ میں آپ مکمل حافظ قرآن، اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے عہد خلافت میں انہیں ملک شام بھیجا قرآن کریم کی تعلیم اور تفسیر بیان کرنے کے لیے۔ حضرت ابو درداء سے بھائی چارگی قائم کر دی۔ اب حضرت سلمان حضرت ابو درداء کے بھائی ہو گئے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی صحابہ کرام میں بڑی عمر والے صحابی، جن کی عمر ایک روایت کے مطابق 250 سال اور ایک روایت کے مطابق 300 سال، کم سے کم 250 ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام کے جرمٹ میں جب ہوتے، ان کی عمر اس وقت 200 سال سے زائد تھی۔
اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی ایک روز اپنے بھائی حضرت ابو دردہ کے گھر گئے، چلو آج ملاقات کرتے ہیں، زیارت کر کے آتے ہیں، ان سے بات چیت کر کے آتے ہیں۔ جب گئے حضرت ابو دردہ گھر میں نہیں تھے، ان کی اہلیہ تھی، ان کی گھر والی تھی، میں بتا رہا ہوں ہر ایک کے حقوق، ان کی گھر والی تھی۔ دیکھا بوسیدہ کپڑے میں، میلے کچیلے کپڑے میں، کام کاج کے کپڑے میں، ایسے کپڑے میں نہیں ہے جس سے ایک انسان ملاقات کرے تو اس کے دل کو بھا جائے، اچھا لگے، اس کپڑے میں نہیں ہے، بلکہ انتہائی بوسیدہ اور میلے کچیلے کام کاج کے کپڑے میں ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا ابو دردہ کہاں ہیں؟ ابو دردہ کہاں ہیں؟ باہر ہیں۔ اچھا، یہ تمہاری حالت کیسی ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی۔ حاضرین مجلس میں سوچ رہے ہوں گے یہ ایک صحابی دوسرے صحابی کی فیملی سے یہ ملاقات بات چیت کیسے کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یاد رکھیں چونکہ یہ عقد مواخات بھائی چارگی جو قائم کیے ہیں سرکار نے، یہ پہلی ہجری میں ہے۔ کس میں ہے؟ پہلی ہجری میں ہے، اور پردے کی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ 5 ہجری میں ہے۔ ہاں، تو پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یہ تمہاری حالت، ما شانک، تمہاری حالت کہاں؟ تمہارے بھائی ابو دردہ ہے نا، ان کو کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں، انہیں اپنے اہل کی طرف رغبت نہیں، بس وہ روزہ رکھتے ہیں، عبادت و ریاضت میں رہتے ہیں بس۔ چونکہ آپ پوری طرح کنارہ کش، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے مال و متاع سے بہت دور الگ تھلگ بڑی سادی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی آئے، جب ان کے گھر پہ آئے تھے، ابو دردہ آئے تھوڑی دیر کے بعد، اور اس کے بعد ابو دردہ نے دیکھا سلمان آئے ہوئے ہیں، کھانا تیار کروایا، کھانا تیار ہوا، دسترخوان لگ گیا۔ حضرت سلمان فارسی سے کہا آپ کھانا تناول کیجئے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ آپ، تو انہوں نے کہا نہیں، میں روزے سے ہوں۔ ان کی اہلیہ نے، فیملی نے جو بات بولی تھی وہ تصدیق ہو گئی، اور میں روزے سے ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قسم بخدا میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے۔ چلو اب معاملہ دیکھیے، میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے۔ حضرت سلمان معمر صحابی، عمر والے صحابی، حضرت ابو دردہ عمر کے حساب سے کم ہے، اب کیا کریں؟ حضرت سیدنا ابو دردہ نے حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر تناول کر لیا، کھانا کھا لیا۔ آسان لفظوں میں آپ نے روزے کو وہیں پر موقوف کر دیا۔ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے روزہ توڑ دیے، یہ روزہ توڑنا کیسا درست ہوا؟ اسلام نے ایک مہمان کی کیا توقیر ہوتی ہے، اس کی کیا خاطرداری ہوتی ہے، وہ بھی یہاں پر بیان کر دیا۔ اس کا جواب مجھے اس حدیث میں ملتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول نے دعوت دی تھی، سرکار آپ بھی تشریف لائیں، آپ کے صحابہ بھی آئیں۔ جب سرکار گئے، کھانا تیار ہے، صحابہ بھی پہنچ گئے ہیں، اور اس میزبان صحابی نے کہا یا رسول اللہ تناول فرمائیے، تو سرکار نے فرمایا آپ بھی بیٹھیے۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ سرکار کو دعوت دی ہے، صحابہ بھی آئے ہیں، سرکار نے فرمایا افطر، افطر، تم کیا کرو؟ ابھی افطار کرو، کھانا کھاؤ، اور اس روزے کی قضا تم دوسرے دن کر لینا، اس روزے کی قضا تم دوسرے دن کر لینا۔ اس صحابی رسول نے روزہ توڑ دیا اور سرکار کے حکم پر عمل کیا ہے۔ یہی ادب ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا روزہ عبادت ہے، مگر عبادت نہیں، نبی جو کہیں وہ بجا لائیں تو عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ روزہ توڑ دیا، اور سرکار نے فرمایا کہ پھر اس روزے کے بدلے میں تم دوسرے دن کیا کر لینا؟ قضا کر لینا۔ گویا یہ نفلی روزہ ہے،
اگر رمضان کے روزے ہوتے تو فرض روزے ہوتے، فرض روزے کو توڑنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ بہرکیف سلمان فارسی نے جب کہا تو انہوں نے کھانا تناول کر لیا، رات ہوئی آرام کرنے لگے، تھوڑی رات گزری، حضرت ابو دردہ اٹھ گئے اب نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا سو جاؤ ابھی، ارے سو جاؤ، سو گئے، ان کو بے چینی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا سو جاؤ ابھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبھی، بتائیے تو صحیح، وہ صحابی رسول قیام کے لیے رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی کیا کر رہے ہیں؟ ان کو سلا رہے ہیں۔ جب رات کا حصہ گزر گیا، 2/3 گزر گئی، آخری تہائی آئی، حضرت سلمان فارسی نے کہا اب اٹھو، اب اٹھو۔ دونوں نے وضو کیا، دونوں نے نمازیں ادا کی، اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيْكَ حَقًّا، او کما قال، اللہ کا بھی تم پر حق ہے، ولی جسدیک علیک حقا، اور تمہارے جسم کا، ولی نفسی کا علیک حقا، تمہاری اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے، ولی اہلی کا علیک حقا، اور تم پر تمہارے اہل کا بھی حق ہے۔ تمام کے حقوق ہیں، اللہ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اہل کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ فَآتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تمام حق والوں کو اس کا حق دے دو۔ یہ حضرت سیدنا سلمان فارسی نے کہا اللہ کا حق ہے فرائض کو ادا کرنا، میرے رب کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل، سب سے پسندیدہ عمل۔ سرکار فرماتے ہیں ہر فرض کو اس کے وقتوں میں خوش دلی سے ادا کرنا، نہ جنت کی لالچ میں، نہ جہنم کے خوف سے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا تھا اے اللہ، اگر میں نماز اس واسطے پڑھتی ہوں کہ مجھے جنت ملے تو نکو، اور اگر میں نماز اس لیے پڑھتی ہوں کہ جہنم سے بچوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اور اگر نماز اس لیے پڑھتی ہوں کہ تجھے پالوں، تجھے پالوں تو تو مجھے محروم نہ فرما۔ جی ہاں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہر فرض کو اس کے وقتوں میں خوش دلی سے ادا کرنا یہ رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر کبیر، اللہ کا بھی حق ہے، نفس کا بھی حق ہے۔ صحت ٹھیک رہے گی، تندرستی رہے گی، تبھی تو نماز پڑھیں گے، تبھی تو قیام کریں گے۔ رمضان میں ہمارے آقا نے فرما دیا نا تم سحری کر لیا کرو تاکہ تم روزے میں قوت محسوس کرو۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا افطر وصوم، تم افطار بھی کرو روزہ بھی رکھو، مسلسل روزے مت رکھو۔ اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ہر مہینے میں 3 دن رکھو، یا پھر 1 دن چھوڑ کر 1 دن رکھو۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں قوت بھی ملے اور عبادت کی لذت بھی ملے۔ اور اسی طریقے سے نفس کا جہاں حق ہے، اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا بھی حق ہے۔ یہ ہماری زندگی میں حسن اور نکھار کے سامان ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو آخرت کا سفر ہمارا آسان ہوتا ہے، اور آدمی اس راہ پہ چلتا ہے، اسے رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے رات میں یہ سب کام کیا، صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، سرکار کے سامنے پہنچے، ابو دردہ نے پوری سی ڈی رکھ دی، کیا کیا ہوا سو پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدق سلمان، رواہ البخاری، صدق سلمان وافقہ، 2 لفظ ہے، سمجھے کے لیے؟ سلمان نے صحیح کہا ہے اور وہ تم سے زیادہ فقیہ ہیں، تم سے زیادہ مسائل کو جاننے والے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو دردہ بھی کیا ہیں؟ بڑے فقیہ ہیں مدینے کے، مگر حضرت سلمان کو افقہ کہا۔ میرے دوستو، میں نے آپ سے کہا ہے جاتے ہوئے لے کے جانا ہے ہر ایک کے حقوق، ہر ایک کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، قرابت داروں کے حقوق، بال بچوں کے حقوق، تمام کے حقوق، رب کے بھی حقوق،
اللہ کے نبی کے حقوق، اللہ کے ولیوں کے حقوق، تمام کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کا حق تمام فرائض کو اس کے وقتوں پر خوش دلی سے ادا کرنا ہے، اور جتنی حرام کردہ چیزیں ہیں، اچھی طرح سن لیں، حرام کردہ منع کردہ چیزیں ہیں، اسے لوگوں میں بھی اور تنہائی میں بھی ان چیزوں کو چھوڑ دینا۔ ہمارا رب سمیع ہے، بصیر ہے، اگر اس پر ایمان ہے تو ہم دنیا والوں کے سامنے تو برائیوں سے بچتے ہیں، اور اکیلے میں جب ہوتے ہیں تو برائیوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان وہ ایمان کہاں رہا جو اللہ والوں کا ایمان ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، لہٰذا یاد رکھیں ہر ایک کے حقوق۔ اسی طریقے سے ہمارے بال بچوں کے حقوق، بالخصوص آج ہمارے بچوں کے جو حقوق ہے ہم پامال کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں۔ جب بچہ 20 سال کا ہو جاتا ہے، 25 سال کا ہو جاتا ہے، اب شکایت لے کر عالم صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، بچہ ہاتھ سے نکل گیا، ایک بات نہیں سنتا ہے، باہر ہی باہر رہتا ہے، اس کو ماں باپ کے کیا حق ہے نہیں معلوم، ماں باپ کے کیا حق ہے نہیں معلوم۔ چچا معاف کرنا، آپ نے ماں باپ کے حقوق کیا ہے 10-12 سال میں بتائے نہیں نا۔ اگر آپ بٹھائے ہوتے، اگر آپ اس کو بتائے ہوتے تو آج وہ حقوق ادا کرتا تھا۔ آپ نے تو وہ حقوق نہیں بتائے۔ 10 سال کی عمر میں اگر بچے کو ہم بتائے ہوتے، ہمارے نبی وہ ہیں جو امام القبلتین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور پوری کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک کے بعد اگر کوئی ذات سب سے بڑھ کر ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں۔ مگر اس نبی کی یہ شان تھی، جب ان کی امی جان آتی تو آپ ان کے لیے چادر بچھاتے، حلیمہ سعدیہ کے لیے استقبال میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ ماں کا حق ہمارے نبی نے ادا کیا ہے۔ اگر ہم یہ 10-12 سال کی عمر میں بچوں کو بتائیں گے تو وہ یقیناً حقوق ادا کریں گے۔ ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، ہم گھر والوں کو ٹائم نہیں دے رہے، جتنا بھی ٹائم دے رہے بس یہ جناب کو دے رہے، اس کو دے رہے، پتہ نہیں یہ کہاں لے کر کے جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ یاد رکھیں، میں اس چیز کا کوئی خلاف نہیں ہوں، یہ آج ضرورت بن گئی ہے، مگر جہاں جاتا ہوں بس یہی کہتا ہوں جتنی ضرورت ہے اتنی ہی دیر نا، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی دیر، ہمیشہ اس کے اندر مست و مگن ہو کر کے بچوں کو نہ بھول جاؤ، گھر والوں کے حقوق کو تلف نہ کر دو، دوست احباب کو نظر انداز نہ کر دو، ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرو۔ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے فرائض کو ادا کریں، اور جو اس کی ممنوعات اور حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے بچیں۔ اللہ کے رسول کا حق یہ ہے جان مال اولاد سب سے بڑھ کر ان سے محبت کریں، جان مال اولاد تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ان سے محبت کریں، ان کی اداؤں میں اپنی کامیابی سمجھیں۔ آپ نے جس چیز سے روک دیا ہے اس کے اندر اپنے لیے ہلاکت سمجھیں۔ اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے جہاں ان سے عقیدت و محبت ہے، وہیں اپنے مرشد سے بھی نسبت اور رشتے کو مستحکم رکھنا ہے۔ یاد رکھیں یہ مرشد ہوتے ہیں جو ہمیں ہر مقام پر مدد کرتے ہیں۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تم اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو، جب وہ پیر صادق ہو، مرشد کامل ہو، تو تم اسے اپنے حق میں اپنے زمانے کے، اپنے دور کے تمام لوگوں سے اسے بہتر سمجھو۔ اللہ اکبر، ان سے رشتے کو قائم رکھو، اگرچہ بظاہر پیر کچھ نہ ہوگا، پیر کا پیر تو ہے، اس پیر کا پیر تو ہے، فیض کا دھارا تو وہیں سے آ رہا ہے۔ لہٰذا ہم میں جتنے بھی حضرات مرشدان کرام کے دامن سے وابستہ ہیں، اپنے مرشدوں کے لیے اگر وہ ظاہر حیات سے ہیں تو ان کے لیے بھی صحت کی دعا کریں، ان کے سائے کی درازگی کی دعا کریں، اور اگر وہ پردہ فرما چکے ہیں تو ایسی صورت میں درود پڑھ کر، تلاوت کر کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ مرشد برحق
پیرے طریقت حضرت علامہ الحاج مفتی محمد عبد الحلیم صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان، جن کے فیض و کرم سے ابھی یہ محفل آراستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے تربت اطہر پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے، اور حضور والا کے علاوہ ہم میں سے جن کے بھی مرشدان پردہ فرما چکے ہیں، اللہ ان کے بھی مقامات جلیلہ میں اور بھی بلندی اور عظمت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، پیر صاحب اگر اس ظاہری دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تو نہ سمجھنا ہم تنہا رہ گئے ہیں، ہم اکیلے رہ گئے ہیں، نہیں، ان کے فیض و کرم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یقیناً ان کی عنایات رہتی ہے۔ ظاہر میں اگر کسی سے کچھ ملتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی اسی پیر کا عطیہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم طالب کسی کے ہو سکتے ہیں مگر مرید کسی کے نہیں ہو سکتے۔ تھوڑا سا ہمارے دوست احباب کو یہ دو لفظ بھاری پڑ رہے ہوں گے، طالب کسی کے ہو سکتے ہیں، مرید کسی کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے طالب کا مطلب کہیں سے طلب کرنا لینا، اور مرید کا مطلب جہاں سے اس نے ارادہ رکھا ہے۔ ہمارے یہاں بھی تو وہ اناج پانی ملتا ہوگا نا، کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے یہاں کوپن بولتے ہیں، کنٹرول بولتے ہیں، بولیے اناج پانی ملتا ہے، ڈیپو بولتے ہیں، ڈیپو میں اناج ملتا ہے، ہم لوگ کارڈ لے کر کے جاتے ہیں تو یہ کاؤنٹر ہے، یہاں سے ملتا ہے، دینے والا یہی نہیں ہے، یہ صرف ہم کو ہینڈ اوور کرنے والا ہے، ریلیز کرنے والی تو گورنمنٹ ہے، وہ جب اس نے ریلیز کر دی تو ہمیں یہاں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو کچھ بھی میسر آتا ہے ظاہر میں، یہ بھی اپنے پیر ہی کا عطیہ ہوتا ہے، لہٰذا اپنے پیر سے اپنے سلسلے کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیں، کسی طرح شک نہ ہو۔ بابو ایک صرف 5 منٹ بابا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر، اگر پیر کامل ہے، یقیناً ان کا فیض ملتا ہے، وقت نزا بھی ان کی مدد ہوتی ہے۔ وقت نزا شروع میں ہی میں نے اشارہ دیا تھا، حضرت امام فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی، سمجھے کہ نہیں؟ 6 صدی ہجری کی عظیم شخصیت، جو اپنے وقت کے محدث، مناظر، رکھ دو بیٹا تھوڑا سا، شکر، جو اپنے وقت کے محدث، مناظر، اپنے وقت کے تمام علوم کے ماہر، کوئی ان سے بات کر لے مجال نہیں، کوئی ان کو خاموش کر دے یہ کسی میں نہیں، لیکن جب ان کی وصال کی گھڑی آئی، توجہ کریں، ایک پیر کا فیضان کیسے جاری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم پیر کو یاد کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور جب پیر کامل ہوتا، مرید صادق ہوتا، اگرچہ مرید نہ بھی ادھر پکارے تو بھی پیر کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے، امام فخر الدین رازی، وصال کی گھڑی ہے، اب نزا کی کیفیت قریب ہے، اس دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں، شیطان ایمان چھیننے کے لیے آ گیا اور کہتا ہے، اے فخر الدین، تو نے بہتوں سے مناظرہ کیا ہے، بہتوں سے باتیں کی ہے، تیرے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، خدا ایک ہے یا 2 یا 1 سے زائد؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ان کے پاس دلیل تھی، دے دی، شیطان نے اس کو بھی دلیل کو اپنی دلیل سے ختم کر دی، 1 2 3 چلتے چلتے کتنے، جلدی بولو، ایک روایت کے مطابق 90، ایک روایت کے مطابق 99، اور ایک روایت کے مطابق 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی نے دی۔ اللہ اکبر، خدا ایک ہے اور شیطان ہر دلیل کو کاٹتے جا رہا ہے۔ اب بے چینی شروع ہوئی، گھبراہٹ شروع ہوئی۔ پیر جب پیر کامل ہوتا ہے، مرید کی مدد کرتا ہے، مرید کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ کے مرشد حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ کہیں دور وضو فرما رہے تھے، ان کی نگاہیں وہ دیکھتی ہے
جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہیں دور وضو کر رہے تھے، وضو کے دوران اسی مقام سے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ فخر الدین کہہ کیوں نہیں دیتا، میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ آپ نے کہیں کہا، امام فخر الدین رازی نے یہاں سنا، اپنے پیر کی آواز سنی اور اس کے بعد کہہ دیا چل ہٹ، تو میرے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے، میرے مرشد کا مجھ پہ کرم ہے، میرے مرشد کا مجھ پہ فیض جاری ہے، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ آپ نے کہا شیطان رفو چکر ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے پیر سے اپنی نسبت کو مستحکم رکھیں۔ اگر وہ پردہ فرما چکے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے بچوں سے، ان کے خلفاء سے محبت و عقیدت رکھیں، کبھی ان کے طرف سے بدگمانی نہ کریں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے پیر کی طرف سے ملا ہوا شجرہ یہ ضرور پڑھا کریں۔ آپ کو نہیں معلوم اس کی برکتیں کتنی ہیں، ضرور پڑھا کریں، ہو سکے تو روز پڑھیں، نہ تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ کیوں؟ ان کے اندر اللہ والوں کے اسماء ہیں، ان کے اسماء مبارکہ نام پاک ہیں۔ پہلی امت میں اصحاب کہف ہیں، ان کے ناموں کے اندر یہ تاثیر بتائی جاتی ہے، اگر ہم لکھ کر کے دکان مکان میں رکھ دیں تو چوری نہیں ہوتی، آگ نہ لگے۔ اگر ان کے ناموں میں یہ تاثیر ہے تو ان بزرگان دین، جس میں سرکار غوث اعظم کا بھی نام ملے، جنید بغدادی کا بھی نام ملے، حضرت مولائے کائنات کا نام ملے، یہ نام معلوم ہے کیسے نام ہے؟ ارے ان کا نام پکاریں یا علی تو جسم کے اندر قوت بڑھ جاتی ہے، اللہ جسمانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے پیر کا دیا ہوا شجرہ پڑھیں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، اور اپنی نسبت کو مضبوط کریں، اور یقین رکھیں میرے رب کا فیض اور ان کا میرے مرشد کا فیض اور میرے مرشد کا کرم میرے ساتھ ہے۔ یقیناً یہ اللہ والے ہیں، ان کے سبب اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں، اپنے رسولوں اور اپنے ولیوں کا ہمیں ادب و احترام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عقیدت اور ان کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی تعظیم عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی عقیدت عطا فرمائے۔ حضرت نے کہا تھا ادب کے بارے میں، ایک قبر ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ روضہ رسول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام میں جتنے صحابہ ہیں، کس صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا محمد کہا ہے؟ اسلام لانے کے بعد کسی صحابی نے گوارا نہ کیا کہ ہم یا محمد کہیں۔ جب بھی حدیث میں ملتا ہے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، قرآن کریم میں پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یہ القابات ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں جو ہمارے رب نے دیا ہے، ہمارے رب نے دیا ہے، اور وہ کلمہ ہے جس کے اندر کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا بھر میں، کائنات میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان تمام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بالخصوص یہاں پر ہم جس صاحب مزار کے قرب میں بیٹھ کر ذکر الہی کر رہے ہیں، مولا تعالیٰ اس علاقے میں جتنے مومنین مومنات آرام فرما ہے ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو بھی عزت و آبرو کی زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ واسطہ جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ پانا خدا کی راہ کا۔ یہ اولیاء کرام خدا کی راہ کے رہبر ہیں، یہ رہنما ہیں، اور قرآن نے ہمیں حکم دیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان کا نہیں
جن پر تیرا غضب ہوا یا رستے سے بھٹک گئے ہیں، اے پروردگار ان بدوں کے راستے سے بچا کر ہمیں ان سچوں کا راستہ عطا فرما۔ جتنے اولیاء ہیں، جتنے انبیاء ہیں، وہ سب سچے ہیں، اللہ کا کلام سچا ہے، ہمارا رب سچا ہے۔ آج سچوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سچ بولنے اور سچ کہنے، سچ پر عمل کرنے کی ہم توفیق طلب کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم تمام کی زبانوں کو صداقت عطا فرما، نگاہوں کو پاکیزگی عطا فرما، دلوں میں صفائی عطا فرما، تیرے اولیاء کے صدقے میں مولا ہم سب کو کلمے کے اوپر، کلمہ طیبہ کے ورد کے اوپر ایمان کی حالت میں حسن خاتمہ عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما، مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، صدقہ نایاں کدے چھے عین اس علم و عمل، عفو عرفاں عافیت ہم بے نوا کے واسطے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔